کرونا وائرس کا خطرہ، عمرے کے بعد حرمین شریفین بھی عارضی طور پر بند۔ خانہ کعبہ کا مطاف زائرین اور نمازیوں سے خالی کروا کر بند کیا گیا۔ مطاف میں طواف رک گیا۔ سعودی حکام کا کہنا ہے حرمین شریفین کو حفاظتی اقدامات اور جراثیم کش اسپرے کے لیے نماز عشاء سے فجر تک کے لیے بند کیا گیا۔ ادھر سعودی عرب میں کورونا کے مزید 3 مشتبہ کیس سامنے آ گئے۔ تینوں متاثرہ زائرین کا ایران سے تعلق ہے۔ کورونا وائرس نے اٹلی میں مزید 41، چین میں 32، ایران میں 15، فرانس میں 3 افراد کی جان لے لی۔ برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ میں پہلی 2 اموات رپورٹ۔ دنیا بھر میں اموات 3300 اور متاثرین کی تعداد 96,000 سے بڑھ گئی۔ 53,000 سے زائد متاثرین صحت یاب ہو چکے۔ کورونا کے باعث مختلف ملکوں میں 30 کروڑ طلبہ کی تعلیمی سرگرمیاں معطل۔ عالمی منڈیوں میں کاروبار متاثر۔ فضائی کمپنیز کو 63 ارب سے 113 ارب ڈالر تک نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے 6 کیس کی تصدیق۔ ظفر مرزا کے مطابق 6 مریض سندھ میں زیر علاج، حالت خطرے سے باہر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ترجمان کا کہنا ہے 69 سالہ متاثرہ شخص کا تعلق کراچی سے ہے۔ صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد 3 ہو گئی۔ ادھر کرونا کو روکنے کے لیے اقدامات جاری۔ افغانستان کے صوبہ ہرات میں پاکستانی قونصل خانے نے ویزوں کا اجرا بند کر دیا۔ روسی دارالحکومت ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی طویل ملاقات۔ دونوں ممالک کا شامی صوبے ادلب میں جنگ بندی پر اتفاق، شامی خود مختاری کا احترام جاری رکھنے کا اعادہ۔ مقبوضہ کشمیر میں غیر ریاستی افراد کو بسانے کا گھناؤنا منصوبہ۔ زمین کی خریداری کی طرف راغب کرنے کے لیے سرمایہ کاری کانفرنس۔ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر وادی میں 6000 ایکڑ اراضی ہندوؤں کو فروخت کرے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی دہلی مسلم کش فسادات کی مذمت۔ آیت اللہ خامنائی کا مودی حکومت کو ہندو انتہا پسندوں کو لگام ڈالنے کا انتباہ۔ کہا اگر بھارت عالم اسلام میں خود کو تنہا پڑ جانے سے بچانا چاہتا ہے تو اسے مسلمانوں کا قتل عام روکنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا آواز اٹھانے پر ایرانی سپریم لیڈر اور ترک صدر سے اظہار تشکر۔ کراچی میں غیر قانونی اور ناقص تعمیرات، 3 ماہ میں دوسری عمارت زمیں بوس۔ رضویہ کے علاقے میں رہائشی عمارت گرنے سے 13 افراد جاں بحق، 32 زخمی، 6 کی حالت تشویشناک۔ جاں بحق افراد میں 7 خواتین اور 3 بچے بھی شامل۔ ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں، فوج بھی شریک۔ عمارت کے اعتراف کی 3 بلڈنگز بھی متاثر۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی۔ کراچی کے علاقے رضویہ میں عمارت گرنے سے 3 خاندان اجڑ گئے۔ ملبے تلے دب کر عبدالرشید کی 2 بیٹیاں، 1 بیٹا اور اہلیہ جاں بحق۔ عبد المالک کی بیٹی اور بیوی بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ خرم کا بیٹا اور بیٹی بھی چل بسے۔ جاں بحق ہونے والے دیگر افراد میں زبیدہ، غلام مصطفیٰ، مریم بھی شامل ہیں۔ نون لیگ کے وفد کی کراچی میں ایم کیو ایم قیادت سے ملاقات، رنجشیں بھلا کر ساتھ چلنے کی پیشکش۔ شاہد حقان نے کہا نون لیگ نے اپنے دور میں کراچی میں ایک اسٹیبلشڈ خرابی کے خلاف ایکشن لیا۔ متحدہ سے ملکی مسائل کے حل اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ملے، بہت حد تک معاملات طے پا گئے۔ خالد مقبول صدیقی بولے نون لیگ ملک نہیں حکومت کی مخالف ہے، حکومت گرانے کا مطالبہ نہیں کیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس۔ لیگی رہنماؤں کی ایم کیو ایم سے ملاقات کا بھی تذکرہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے کہا حکومت کو ان ملاقاتوں سے کوئی نقصان نہیں۔ ایم کیو ایم حکومت کی اتحادی جماعت ہے۔ سندھ کے معاملات پر ایم کیو ایم اور دیگر اتحادی جماعتیں رابطے میں ہیں۔ اجلاس میں اسد عمر کی پی ایس ڈی پی منصوبوں پر بریفنگ، پی ایس ایل کا بھی ذکر ہوا۔ نون لیگ کے رہنماؤں کے لیے نیب کے بعد ایف آئی اے کا شکنجہ۔ جج ویڈیو کیس میں ایف آئی اے نے خواجہ آصف، شاہد حقان عباسی اور احسن اقبال کو طلب کر لیا۔ خواجہ آصف کو 10 مارچ سے پہر 3 بجے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا۔
احسن اقبال کی 10 مارچ دن 11 بجے اور شاہد حقان عباسی کی 9 مارچ کو دوپہر 2 بجے طلبی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش، پہاڑی علاقوں میں برف باری، کئی علاقوں میں طوفانی بارش سے تباہی۔ خیبر پختونخوا میں چھتیں گرنے سے 4 بچوں سمیت 6 جاں بحق، عارف والا میں 7، دادو میں 3 افراد زخمی۔ مظفر گڑھ میں آسمانی بجلی نے 2 طلبہ کی جان لے لی۔ آزاد کشمیر، کوئٹہ، کلات، سیارت، دیروالا میں برف باری ہوئی۔ لاہور، ملتان، پشاور، حیدرآباد اور دیگر شہروں میں بارش، کئی مقامات پر ژالہ باری۔ پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 30 رن سے ہرا دیا۔ راولپنڈی میں بارش سے متاثرہ میچ کو 15 اوورز تک محدود کیا گیا تھا۔ زلمی نے شعیب ملک، حیدر علی اور کامران اکمل کی عمدہ بیٹنگ کی بدولت 170 رنز بنا ڈالے۔ محمد حسنین نے 4 وکٹیں لیں۔ ہدف کے تعاقب میں گلیڈیٹرز ٹیم 140 رنز بنا سکی۔ دنیا کے حسین مقامات کی خوبصورتی سے عکاسی کرنے والا نیشنل جیوگرافک بھی پاکستان کے قدرتی حسن کے گن گانے لگا۔ مشہور نشریاتی ادارے نیشنل جیوگرافک نے پاکستان کے حسین سیاحتی مقامات کی دلکش تصاویر جاری کر دی۔ دیوسائی، کاغان، ساحل، مکران کی تصویروں نے دنیا بھر میں سیاحوں کے دل موہ لیے۔